رمضان کی خاص عبادت روزہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اسی لیے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سیکھنے و سکھانے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں ایک نیک عمل اور نفل کا ثواب فرض کے برابر یعنی فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض ادا کرنے کے برابر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی امتیازی خوبیاں عطا ہوئی ہیں جو اور کسی امت کو عطا نہیں ہوئی ہیں۔ نمبر 1، روزے دار کی منہ کی بدبو جو پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک استغفار کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالی ہر روز اپنی جنت کو آراستہ کر کے فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ نمبر 4، سرکش شیاطین رمضان میں قید کر لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رمضان میں ان برائیوں تک نہیں پہنچتے جن برائیوں کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو پوری اجرت سے نوازا جاتا ہے۔ آگ کی پوجا کرنے والوں کو مجوسی کہتے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجوسی کے بیٹے نے رمضان المبارک کے دنوں میں کھانا کھایا۔ جب اس نے کھلے عام کھانا کھایا تو اس مجوسی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو خوب ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور تو دن میں اس طرح کھلے عام کھا رہا ہے۔ اسی مجوسی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ جب مجوسی کا انتقال ہو گیا تو ان بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کی بہاروں میں ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اس سے پوچھنے لگے کہ آپ تو مجوسی تھے اور میں آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ جواب میں کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میرے بیٹے نے رمضان المبارک میں کھلے عام کھانا کھایا تھا اور میں نے رمضان المبارک کے آداب کی وجہ سے اس کو ڈانٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ موت کے وقت مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اس طرح مجھے اسلام پر موت آئی اور اب میں جنت میں مزے لے رہا ہوں۔ جب رمضان کے احترام کی یہ برکت ہے تو اگر کوئی رمضان المبارک کی بے حرمتی کرے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔